حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا الحسن، یعنی اے علی، حضرت موسیٰ کی امت کے 71 فرقے تھے اور ان میں سے فقط ایک فرقہ جنتی ہے۔ یا علی، حضرت عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہو گئے تھے، ان میں سے فقط ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یا علی، میری امت کے 73 فرقے ہیں اور 73 فرقوں میں سے فقط ایک فرقہ نجات دہندہ یا جنتی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا فقالت متمسک بما انت واصحابک علیہ، حضور پاک نے فرمایا اہل نجات جنتی فرقہ وہ ہوگا جو آپ اور آپ کے اصحاب پر مشتمل ہوگا اور جو ان کے ساتھ تمسک رکھیں گے۔ اس حدیث کے ضمن میں حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی نے بہت خوبصورت دلیل دی کہ 73 فرقوں میں سے فقط ایک فرقہ جنتی ہوگا اور وہ فرقہ امامیہ ہوگا، یعنی شیعہ ہوں گے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ باقی تشیع کے علاوہ 72 فرقے ہیں اور ان سب کے سب اصول میں وہ متفق ہیں، ان سب کے اصول ایک ہیں، یعنی خدا کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی اصول میں وہ سارے ایک ہیں، فقط فروع میں مختلف ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ نماز میں اس جگہ باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہے اس جگہ باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہے کھول کے پڑھنی چاہیے۔ فقط ایک شیعہ ایسا فرقہ ہے کہ جس کے اصول ان تمام فرقوں سے مختلف ہیں۔ لہٰذا حضور کی حدیث کے مطابق اگر تشیع کے علاوہ کسی فرقے کو جنتی تصور کیا جائے تو پھر 72 کے 72 فرقے جنت میں جائیں گے۔ حضور کی حدیث کے مطابق فقط ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو ثابت ہوا کہ 72 تو جنت میں نہیں جا سکتے، فقط ایک فرقہ